اسی طرح جہاں اللہ رب العالمین سے توبہ اور استغفار کرنے سے اور بہت ساری چیزیں ملتی ہیں، وہیں انسان کی قوت کے اندر بھی اضافہ ہوتا ہے۔ وہ قوت اس کی صحت کے حوالے سے بھی ہو سکتی ہے، وہ قوت اس کے ذہنی طاقت کے حوالے سے بھی ہو سکتی ہے، وہ قوت کسی بھی طرح سے انسان کے فائدے کے لیے اسے اس کے استعمال میں آ سکتی ہے، اسے طاقت مل سکتی ہے۔ وہ قوت بھی توبہ اور استغفار سے حاصل ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں سیدنا ہود علیہ السلام کے حوالے سے کہ جو وہ اپنی قوم کو کہہ رہے تھے وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ۔ یہاں پر بھی جب سیدنا ہود علیہ السلام اپنی قوم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ تم اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، استغفار کرو، اس کے نتیجے میں ہوگا یہ کہ ایک طرف تو اللہ رب العالمین تم پر موسلادھار بارشیں نازل فرمائیں گے اور دوسرا اللہ رب العالمین تمہیں قوت سے نوازیں گے۔ آپ دیکھیے کہ اب تک ہم نے توبہ اور استغفار کے حوالے سے رزق کی جو مختلف ملنے کی صورتیں ہمارے سامنے آپ کے سامنے رکھی ہیں، ان صورتوں کے اندر یہ 7واں اضافہ ہے، یعنی جہاں انسانوں کی مال و دولت کے اندر اضافہ ہوتا ہے، اسے گناہوں سے معافی ملتی ہے، اسے بیٹے ملتے ہیں، انہیں باغات ملتے ہیں، نہریں ملتی ہیں، وہیں اسے قوت بھی ملتی ہے۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے سورہ ہود ہی میں ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا ان استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یمتعکم متاعا حسنا ویؤتی کل ذی فضل فضلا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اس مقام پر ارشاد فرمایا کہ تم اللہ سے توبہ اور استغفار کرو تو نتیجے یہ بھی سیدنا ہود علیہ السلام ایک طرح سے اپنی قوم سے ہی کہہ رہے تھے کہ تم اللہ سے توبہ اور استغفار کرو تو نتیجے میں اللہ رب العالمین تمہیں موت تک دنیا کی زندگی کے مزے چکھائے گا۔ اب دنیا کے زندگی کے اندر انسان کو جب کھانا پینا کھلا مل رہا ہو، اللہ کی نعمتیں اس پر برس رہی ہوں اور وہ اس کو کشادگی کا احساس ہو، اس کو امارت کا احساس ہو رہا ہو، تو وہ خوش ہوتا ہے، وہ خوشحال ہوتا ہے، اسے خوشگواری کا احساس ہوتا ہے اور یہی دنیا کی زندگی کے اندر اس کے مزے ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ جو توبہ اور استغفار کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے موت تک وَيُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اسے موت تک اللہ رب العالمین دنیا کی زندگی کے مزے چکھائیں گے، وَيُؤْتِي كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلًا، اور اللہ رب العالمین اسے اپنے فضل سے نوازیں گے۔ یعنی ہر طرح کا اللہ کا فضل ایسے شخص پر ہوتا ہے کہ جو اللہ سے توبہ کرتا ہے، جو استغفار کرتا ہے۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم پریشانیوں کا شکار ہیں، ہم مشکلات کا شکار ہیں، ہم مہنگائی میں گرے ہوئے ہیں، ہمارے پاس رزق ہونے کے باوجود تنگی ہے، ہم زرعی ملک ہونے کے باوجود ہم تنگی کا شکار ہیں، ہم اناج باہر سے ایکسپورٹ کرنا پڑتا ہے، ہماری خوراک ہمیں کفایت نہیں کر پا رہی۔ تو کیا وجہ ہے؟ کہاں غلطیاں ہیں؟ کہاں خطائیں ہیں؟ جہاں ہم نے بہت سارے دوسرے کام کرنے ہیں وہاں اس نقطے پر بھی ہم نے غور کرنا ہے، خیال کرنا ہے، کہیں ہم اللہ رب العالمین کی نافرمانیاں تو نہیں کر بیٹھے کہ اللہ کی رحمت ہم سے روٹھ گئی ہے۔ ہمارے اندر کون سی ایسی غلطیاں آ گئی ہیں، کون سی ایسی خطائیں آ گئی ہیں جن کی وجہ سے پچھلی قوموں پر رزق کے دروازے بند ہو گئے تھے، اللہ کی طرف سے رزق کی تنگی ان پر نازل ہوئی تھی۔ تو اب کیسے ہم اس رزق کی تنگی کو رزق کی فراوانی کے اندر بدلیں، کیسے ہم اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کی رحمتوں کا مستحق بنائیں، اس کی رزق کی کشادگی کا مستحق بنائیں، تو اس کے لیے جو سب سے اہم اور سب سے بنیادی چیز ہے وہ توبہ اور استغفار ہے۔ اس کے ذریعے انسان اللہ رب العالمین کے قریب ہو کر اس کی رحمتوں کا مصداق بنتے ہوئے اپنی رزق کی کشادگی کے لیے اپنی راہیں پیدا کر سکتا ہے۔